اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جیسا کہ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ماہ مقدس ماہ رمضان کا پاک و پاکیزہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تمام فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے بھی اس سلسلے میں اپنے دروس کا آغاز کر دیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے اپنے دوست احباب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض جو جدت پسند مسلمانوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ منافی صحت ہے، اس سے یعنی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ جب مریض کے لیے کوئی دوائی تجویز کرتا ہے تو وہ مریض کی حالت کو دیکھ کے ہی تجویز کرتا ہے۔ کبھی ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، نہ ہی کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ڈاکٹر کبھی یا کوئی طبیب یا حکیم اپنے مریض سے دشمنی کرے، بلکہ جو بھی ڈاکٹر کسی مریض کے لیے کوئی چیز تجویز کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ عارضی وقتی ایک تکلیف ہے، یہ دکھ ہے، لیکن اس کا جو ثمر ہے، جو اس کا پھل ہے، وہ ایک پائیدار اور اعلیٰ پھل ہوگا جو اس کو بعد میں یعنی یوم آخرت سے اگر ہم اس کو تشبیہ دیں تو ملے گا۔ تو اسی طرح روزہ اور دیگر اگر اسلامی عبادات کی ہم بات کریں تو ان کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے احکامات، عبادات اور اسی طرح روزہ اور مختلف عبادات بجا لانے کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی راز اور یہی فلسفہ پوشیدہ ہے کہ ظاہراً یعنی روزے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کو یعنی بھوک پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثمرہ، اس کا پھل جو ہے وہ ایک پائیدار پھل ہے اور اس کا پھل آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اور جیسا کہ تمام احباب کو معلوم ہے اور مشاہدہ بھی اس چیز کا شاہد ہے کہ کوئی بھی اعلیٰ و احسن کام جب تک اس میں محنت و مشقت کا پہلو نہ ہو تو ہم اسے انجام نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم کامیابی و کامرانی اس میں حاصل کر پاتے ہیں۔ تو اس سوال کے ضمن میں ایک اور سوال کا جواب بھی معلوم ہو گیا کہ جب عموماً ایک سوال اہل علم لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ روزہ صرف سال میں ایک ہی مہینے میں کیوں واجب قرار دیا گیا ہے، ایک ہی مہینے میں کیوں فرض قرار دیا گیا ہے، ایسا کیوں نہیں ہے کہ سال کے 12 مہینے میں ہی روزہ ہو، تو اس کا جواب بھی شریعت مقدسہ نے یہی دیا ہے کہ دوا جو ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی استعمال ہوتی ہے، اور جو طبیب ہے، جو طبیب اعلیٰ ہے، جو خداوند عظیم کی، خداوند متعال کی ذات ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ کون سی چیز کب کس کے لیے مفید ہے۔ اگر بالفرض ہم یہ دیکھیں کہ اگر روزے 12 مہینے سال کے فرض کر دیے جاتے تو یہ غیر طبی عمل ہوتا اور اس سے انسان کی صحت پہ کوئی اچھا اثر نہ پڑتا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے میں روزے فرض کیے ہیں تو یہ اس حکیم کو ہی اچھی طرح پتہ ہے کہ کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور کس چیز سے انسان مستفید ہو سکتا ہے، تو وہ خداوند حکیم کی ذات کا ہر فعل حکمت و مصالحے پہ مبنی ہے۔ اگر کسی کو اس قسم کے سوالات مزید دیکھنے کی خواہش ہو، اگر کوئی اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہو تو وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب علل الشرائع کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے، جس میں تمام شریعت کے مسائل و حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ اختتام پذیر ہوا، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام۔